بریکنگ نیوز ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسیز کے خلاف کیلیفورنیا سے مظاہروں کا سلسلہ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں پھیل گیا، جبکہ ہفتے کو سینکڑوں مقامات پر مظاہروں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ امیگریشن حکام کے خلاف بالٹیمور، نیو یارک، اٹلانٹا اور شکاگو سمیت مختلف شہروں میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ نیو یارک میں 2500 سے زائد افراد نے مظاہرہ کیا، جن میں سے 83 کو پولیس نے مختلف الزامات کے تحت گرفتار کر لیا۔ سان فرانسسکو میں 150 اور شکاگو میں 17 مظاہرین گرفتار کیے گئے۔ سان انٹونیو، فلیڈلفیا اور سیاٹل میں بھی احتجاج کیا گیا، جبکہ گورنر ٹیکساس گریگ ایبٹ نے مظاہروں سے نمٹنے کے لیے نیشنل گارڈ تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کیلیفورنیا کے جنوبی علاقوں اور سینٹرل کوسٹ سے 330 مظاہرین گرفتار کیے گئے۔ کرفیو نافذ کیے جانے کے بعد لاس اینجلس میں فوج کو شہریوں کی حراست میں رکھنے کا اختیار بھی دے دیا گیا ہے، جہاں مظاہرے چھٹے روز میں داخل ہو گئے ہیں۔ 700 مرینز اور 4000 نیشنل گارڈز لاس اینجلس میں تعینات کیے گئے ہیں۔ فوج سرکاری عمارتوں، اہلکاروں اور امیگریشن حکام کی حفاظت کرے گی۔ 1878 میں بنائے گئے قانون کے تحت عمومی طور پر امریکی فوج بشمول نیشنل گارڈز کو شہریوں پر قانون نافذ کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم ٹرمپ انتظامیہ نے ایک اور قانون کا سہارا لیتے ہوئے یہ تعیناتیاں کی ہیں۔ امیگریشن حکام کے خلاف بالٹیمور، نیو یارک، اٹلانٹا اور شکاگو سمیت مختلف شہروں میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ نیو یارک میں 2500 سے زائد افراد نے مظاہرہ کیا، جن میں سے 83 کو پولیس نے مختلف الزامات کے تحت گرفتار کر لیا۔ سان فرانسسکو میں 150 اور شکاگو میں 17 مظاہرین گرفتار کیے گئے۔ سان انٹونیو، فلیڈلفیا اور سیاٹل میں بھی احتجاج کیا گیا، جبکہ گورنر ٹیکساس گریگ ایبٹ نے مظاہروں سے نمٹنے کے لیے نیشنل گارڈز تعینات کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کیلیفورنیا کے جنوبی علاقوں اور سینٹرل کوسٹ سے 330 مظاہرین گرفتار کیے گئے۔ کرفیو نافذ کیے جانے کے بعد لاس اینجلس میں فوج کو شہریوں کو حراست میں رکھنے کا اختیار بھی دے دیا گیا، جہاں مظاہرے چھٹے روز میں داخل ہو گئے ہیں۔ 700 مرینز اور 4000 نیشنل گارڈز لاس اینجلس میں تعینات کیے گئے ہیں۔ فوج سرکاری عمارتوں، اہلکاروں اور امیگریشن حکام کی حفاظت کرے گی۔ 1878 میں بنائے گئے قانون کے تحت عمومی طور پر امریکی فوج بشمول نیشنل گارڈز کو شہریوں پر قانون نافذ کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم ٹرمپ انتظامیہ نے ایک اور قانون کا سہارا لیتے ہوئے یہ تعیناتیاں کی ہیں۔